پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سی بہنوں نے اور بیٹیوں نے نا مجھے یہ میسیج بھیجا باقاعدہ طور پہ کہ آپ نے خواتین کے لیے سلسلہ شروع کیا ہے، بہت اچھا ہے، جنتی عورت۔ تو جنتی مرد کے بارے میں بھی تو بتائیں کہ مرد کے کیا حکم ہے، خواتین کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیٹیوں بچیوں کے کیا حقوق ہیں، مرد کے ذمے کیا ہے، یہ بھی تو بتائیں۔ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھی بات کی، لیکن بہنوں ایک بات سن لیں، مردوں کے ساتھ تو ہم ہر وقت موجود ہیں، 5 نمازیں ہم مردوں کو پڑھاتے ہیں، جمعہ کا بیان، اتوار کا درس، بدھ کا درس، سارے درس مردوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور مردوں کے سامنے یہ سارے مسائل، بیانات، فضائل، احکام سب بیان چلتا رہتا ہے۔ اللہ انہیں عمل کی توفیق دے۔ خواتین کے ساتھ نہ بیان ہوتے ہیں نہ درس ہوتے ہیں، کبھی کبھار کوئی بیان مہینوں میں ہو گیا تو ہو گیا۔ اس وجہ سے سلسلہ شروع کیا کہ خواتین بہنوں بیٹیوں تک یہ بات پہنچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اے عورتوں تمہاری جہنم میں کثرت دیکھ کر آؤں، مردوں کو نہیں فرمایا، عورتوں کو۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ باقی یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ مرد حضرات کے لیے بھی بیانات ہونے چاہیے، اور الحمدللہ وہ ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس پہ انشاءاللہ ہم پورا ایک الگ سے کلپ بنائیں گے کہ مرد کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابی بن کعب، قرآن کریم کی باعتبار عظمت سب سے بڑی آیت کون سی؟ انہوں نے جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر خوشی سے یوں ہاتھ مارا، شاباشی دی، اور فرمایا تمہیں یہ علم مبارک ہو، قرآن پاک کی باعتبار عظمت سب سے عظمت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اور پھر کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی زبردست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد یا عورت ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر! ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اس پڑھنے والے یا پڑھنے والی خاتون کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا انتظار ہے۔ دنیا کی آنکھ بند ہوگی، جنت میں آنکھ کھل جائے گی۔ لوگ تو کفنا کے دفنا کے جنازہ پڑھا کے قبر میں دفنا کے آئیں گے، اللہ اس قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ جی، لہذا ہر شخص، خاص طور پہ خواتین، یہ معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہمارا معمولی الحمدللہ فرض نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، دوسرے میں قل ہو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں، سنت بھی ہو جاتی ہے، آیت الکرسی بھی ہو جاتی ہے، الگ سے پڑھ لیں جیسے سہولت ہو۔ اور اس پہ حفاظت ہے، احادیث میں موجود ہے کہ اس کو اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے، 2 مرتبہ پڑھ لے، 1 مرتبہ پڑھ لے، تمام تر شرور سے جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت ہے۔ آج کل کا کیسا جو ہے نا یہ فتنے کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، چور لٹیروں اور اچکوں کا دور ہے۔ تو خواتین اپنے جان و مال، عزت آبرو کی، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ کی طرف سے جنت تو ہے ہی ہے، نقد حفاظت ہے۔ بچے اسکول جا رہے ہیں، مدرسے جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، آپ کے گھر والے جاب پہ جا رہے ہیں، ان کو سمجھائیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، ان بچوں کو یاد کروائیں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آپ اس کو پکڑ لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو آیت الکرسی پکڑ کے جنت میں پہنچا دے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ مال غنیمت آیا، بہت سارا، کھجوریں اور دیگر غلہ جات اور بہت سارا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا، اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ اگر اس طرف کھڑے ہوتے تھے تو اس طرف کے لوگ نظر نہیں آتے تھے، اتنا بڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا اس کے اوپر رات کو پہرے دار مقرر کر دیا کہ آپ یہاں رات کو پہرا دو، اس کو کوئی چوری نہ کرے، نقصان نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری اچانک سے آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کوئی شخص ہے اپنے جو ہے نا تجوری کے اندر وہاں سے کھجوریں اور سامان بھر رہا ہے۔ میں نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اچھا چوری کر رہا ہے ادھر آ، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو اس نے معافی تلافی، رونا دھونا شروع کر دیا، میں غریب ہوں، بچے بھوکے ہیں، میں ضرورت مند ہوں، معاف کر دو۔ تو مجھے ترس آ گیا، میں نے معاف کر دیا۔ صبح ہوئی نا جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میرے بتانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ ابو ہریرہ وہ تمہارے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ آیا تھا اور اس نے اس طرح معافی تلافی کی، مجھے ترس آ گیا۔ آپ نے فرمایا وہ دوبارہ آئے گا، وہ جھوٹا ہے، دوبارہ آئے گا۔ فرماتے ہیں میں رات کو سویا، میری آنکھ کھلی، اسی طرح وہی شخص اسی طرح آ کے بھر رہا ہے اور جو ہے نا چوری کر رہا ہے۔ میں نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، چل آج تجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤں گا لازمی۔ اس نے پہلے سے زیادہ رونا دھونا، غریب ہوں، معافی چاہتا ہوں، آج معاف کر دو، آئندہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن فرمایا ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔
فرماتے ہیں میں اگلے دن رات کو سویا وہ پھر آ گیا، اسی طرح میں نے پکڑا، میں نے کہا آج نہیں چھوڑوں گا، جو مرضی کر لے، آج تو تجھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، تو پکا چور ہے۔ اس نے کہا پہلے تو منت سماجت کی، جب دیکھا نہیں چھوڑے، کہنے لگا میں آپ کو بات بتاؤں، ایسی بات بتاؤں گا ایک، اگر آپ اس پہ عمل کر لو تو میں نہیں آ سکوں گا، کوئی بھی نہیں آ سکے گا، کوئی نقصان کوئی چوری نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا بولو۔ کہنے لگا تم کوئی سامان کوئی چیز کوئی بھی معاملہ ہے وہاں آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا کہ چلو اس نے ایک اچھی علم کی بات بتائی، میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ جاؤ۔ صبح جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 دن سے کون تمہیں مل رہا تمہیں پتہ ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اور رسول جانے۔ فرمایا وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، لیکن آیت الکرسی کے بارے میں تمہیں جو بات بتا گیا سچی بات بتا کے گیا کہ اللہ نے اس میں حفاظت رکھی ہے۔ تو میری بہنوں اور بیٹیوں، شیطان کا بھی یقین ہے کہ آیت الکرسی میں حفاظت ہے، اس کے فوائد اور برکات ہیں، پھر ہم اس پہ کیوں نہ عمل کریں؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق